اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج قصہ ہمارا ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی اور دو راہبوں کا قصہ ہے۔ نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی اسلامی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ حضرت محمد یعقوب خراسانی سے روایت ہے کہ میں اپنے شہر سے سیاحت کے ارادے سے نکلا اور بیت المقدس جا پہنچا اور بنی اسرائیل کی ایک غار میں بہت دنوں تک عبادت میں مشغول رہا۔ اس عرصے میں نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، یہاں تک کہ موت کے قریب پہنچ گئی۔ اس حالت میں نے دو راہبوں کو سیر کرتے دیکھا۔ ان کے بال پریشاں اور گرد آلود تھے۔ میں ان کے پاس گیا، انہیں سلام کیا اور پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں۔ میں نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ تم کہاں ہو؟ ان راہبوں نے کہا کہ ہاں، ہم اللہ کے ملک میں اس کی زمین سامنے ہیں۔ میں اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوا اور اسے ملامت کرنے لگا اور کہا کہ یہ دونوں راہب باوجود غیر مسلم ہونے کے توکل پر قائم ہیں اور تم مسلمان ہوتے ہوئے توکل پر قائم نہیں رہ سکتا۔ پھر میں نے ان سے کہا کیا تم مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا بہتر ہے۔ چنانچہ ہم تینوں چلے۔ جب شام ہوئی تو وہ دونوں راہب اپنے معبود کی عبادت کرنے لگے اور میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تیمم کیا۔ وہ مجھے مٹی سے تیمم کرتے دیکھ کر مسکرائے۔ جب اپنی نماز پڑھ چکے تو ان میں سے ایک نے اپنے ہاتھ سے زمین کھودی اور موتی کی طرح چمکتا ہوا صاف شفاف پانی وہاں سے نکلا۔ میں حیران رہ گیا اور پھر دیکھا کہ ان کی دائیں جانب کھانا تیار رکھا ہوا تھا۔ اس سے اور تعجب ہوا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تجھے کیا ہوا ہے جو حیران ہے؟ آگے بڑھو اور اسے کھاؤ جو حلال روزی ہے، اور یہ ٹھنڈا پانی پی اور اللہ کریم کی عبادت کر۔ میں آگے بڑھا اور سب نے مل کر کھانا کھایا اور پانی پیا۔ پھر نماز کے واسطے میں نے وضو کیا اور نماز ادا کی۔ صبح ہوئی اور ہم تینوں سفر کے لیے تیار ہوئے اور شام تک چلتے رہے۔ جب شام ہوئی تو ایک جگہ ٹھہرے۔ ایک راہب نے ہم سے ذرا دور نماز پڑھ کے چپکے سے دعا کی اور پھر ہم نے اپنے ہاتھ سے زمین کھودی تو پانی کا چشمہ ویسا ہی نکلا جیسے کل اس کے ساتھی نے کھودا تھا، اور اس کے پہلو میں کھانا بھی رکھا تھا۔ اس راہب نے مجھ سے کہا کہ آگے بڑھ کر کچھ کھاؤ پیو اور اپنی پروردگار کی عبادت کرو۔ چنانچہ ہم نے کھا پی کے نماز کے واسطے وضو کیا اور بعد اذان دیکھا تو پانی زمین میں اس طرح چلا گیا تھا جیسے یہاں تھا ہی نہیں۔ جب تیسری شب آئی تو انہوں نے کہا کہ اے محمدی، یہ رات تیری ہے اور آج تیری باری ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے ان کے اس سوال سے بہت شرم آئی اور دل پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، اور میں نے ان سے کہا کہ انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ پھر ان سے ہٹ کر ایک طرف گیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا کہ اے میرے اللہ، اے میرے مالک، تو جانتا ہے کہ میرے گناہ بہت ہی ہیں، جس کی وجہ سے تیرے نزدیک میرا رتبہ اور مرتبہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ میرا منہ اس قابل ہے، لیکن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگتا ہوں کہ مجھے ان لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کیا جائے۔ جب میں دعا سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک چشمہ جاری ہے اور میرے پہلو میں کھانا رکھا ہوا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آگے بڑھو اور کھانا کھاؤ۔ چنانچہ وہ آگے بڑھے اور ہم تینوں نے کھانا کھایا، پانی پیا اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ اور اسی حالت میں جب میری دوسری باری آئی تو پھر میں نے پہلے ہی کی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے چشمہ جاری ہوا اور کھانا بھی مہیا ہوا۔ جب تیسری باری آئی
اور میں نے اس طرح دعا کی تو 2 آدمیوں کا کھانا میسر ہوا، میرا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے کہا، اے محمدی، یہ حادثہ کیوں ہوا ہے؟ تم اپنے کھانے اور پانی میں کمی نہیں دیکھتے ہو؟ میں نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور ہم اس کے حکم اور ارادے کے آگے سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہیں۔ ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ کبھی تکلیف ہو، کبھی راحت، کبھی سختی ہو، کبھی آرام، تاکہ ہمارے صبر کی آزمائش ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ اے محمدی، تم نے سچ کہا، وہ بڑا رب ہے اور تمہارا دین اچھا ہے۔ اپنا ہاتھ بڑھاؤ تاکہ کلمہ شہادت پڑھیں۔ ان دونوں نے راہبوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور کہا کہ دین اسلام حق ہے اور اس کے سوا سب باطل ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ اے بھائیو، کیا تم کس شہر میں چلو گے؟ تم کسی شہر میں چلو گے تاکہ جمعہ کی اجتماع میں شریک ہوں، کیونکہ جمعہ حج مساکین ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ اچھی رائے ہے اور اچھا فعل ہے۔ جب ہم اس ارادے سے چلے تو سامنے ایک عمارت نظر آئی۔ اندھیری رات تھی، غور سے دیکھا تو ہم بیت المقدس میں تھے۔ ہم اس میں داخل ہو گئے اور ایک عرصہ تک اس میں رہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ ہمارا رزق ایسی جگہ سے ہمیں ملتا تھا جس کا گمان بھی نہ ہوتا تھا، حتیٰ کہ میرے دونوں ساتھی رحلت کر گئے، یعنی اس دنیا سے پردہ پوشی فرما گئے۔ تو عزیزان قدر برادران اسلام، یہ تھا قصہ آج کا ہمارا، یعنی اللہ تعالیٰ کی اگر انسان سچے دل سے خلوص سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔